السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھوڑے دنوں پہلے میرے ساتھ ایک بہت دلچسپ واقعہ پیش آیا، ایک ایسا واقعہ جس نے مجھے بہت ساری سیکھ دی، جس نے مجھے بہت سارا سبق دیا۔ میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے وہ واقعہ بیان کروں، اور واقعات کو بیان کرنے کا مقصد ہوتا ہی یہ ہے کہ ہم اس سے کچھ چیزیں سیکھیں، کچھ چیزیں ہم حاصل کریں، ہماری زندگی میں ہمیں نئی امنگیں ملیں، نئے جذبات ملیں، اور ہم ان امنگوں اور ان جذبات کی وجہ سے اپنی زندگی میں کچھ اچھا کریں، کچھ آگے بڑھیں۔ واقعے کا پس منظر یہ ہے کہ آج سے کچھ عرصہ قبل 2015 میں اللہ رب العزت نے مجھے عمرہ کی سعادت عطا فرمائی، اور یہ سعادت مجھے رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ رب العزت نے عطا فرمائی کہ میں نے رمضان المبارک کے مہینے میں عمرہ کیا۔ مکہ میں 17 دنوں تک میرا قیام رہا، اور 13 دن مدینہ کے اندر قیام کرنے کا شرف اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا فرمایا، اور اس کے 1 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے مجھے حج کی سعادت عطا فرمائی۔ تو چونکہ یہ 2 سفر میرے اس سے پہلے ہو چکے ہیں، تو وہاں کی چیزیں، وہاں کا ماحول، وہاں کے بازار، وہاں کی دکانیں، وہاں کی چیزیں، حرم شریف، آپ اگر مکہ میں ہوں تو کعبۃ اللہ، مطاف، حرم اور حدود حرم، وہاں کی چیزیں، ضروریات کس طرف پوری کرنی ہیں، وضو خانے کدھر ہیں، پانی پینے کا کیا انتظام ہے، آپ کمرہ کب جائیں گے، حرم کب واپس آئیں گے، اس طرح کی ساری چیزیں چونکہ میرے ذہن میں موجود ہیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے اندر بہت ساری چیزیں چونکہ میری دیکھی سنی ہوئی ہیں، 2 مرتبے کے سفر سے میں نے وہاں بہت ساری چیزوں کو جانا، سمجھا، بوجھا، یہ ساری چیزیں میرے ذہن میں ہیں۔ اب اس وقت اکتوبر 2022 میں عمرہ کے سفر پر روانہ ہونے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ اللہ رب العزت میرے اس ارادے کو قبول فرمائے، اور میرے اس سفر کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے آسان فرمائے۔ معاملہ یہ ہے کہ اس ارادے کے بعد میں ایک دن، یہ چند دنوں پہلے کی بات ہے، میں ایک دن اپنے شیخ کے پاس بیٹھا تھا، باتیں ہو رہی تھیں۔ باتوں باتوں میں انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ عمرہ کے سفر پر روانہ ہو رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں۔ تو انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کی چیزیں وہاں دیکھی ہوئی ہیں، آپ مکہ بھی جا چکے ہیں اور مدینہ بھی جا چکے ہیں، اور ایک بار نہیں بلکہ 2 مرتبہ، اور معاملہ یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں حضرت کی بھی دیکھی ہوئی ہیں۔ تو جب انہوں نے مجھ سے پوچھا تو مجھے تھوڑی سی حیرت ہوئی اس سوال پر۔ میں نے عرض کیا کہ جی ہاں، میری وہاں کی چیزیں دیکھی ہوئی ہیں۔ پھر انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ وہاں آپ کس طرح سے طواف کریں گے، آپ کس طرح سے عمرہ کی ادائیگی کریں گے، آپ کا ہوٹل کہاں ہے، پھر آپ وہاں پر کھانے پینے کی کیا چیزیں ملتی ہیں، لوگوں کا کیا ماحول ہے، کس طرح کی گفتگو ہوتی ہے، وہاں کی صبح، وہاں کی شام، وہاں کی ساری چیزیں آپ کو معلوم ہیں۔ آپ اگر کہیں پر جانا چاہیں زیارت کے لیے تو آپ جا سکتے ہیں۔ اسی طرح مدینہ منورہ کے اندر اگر آپ جانا چاہیں، مسجد قباء جانا چاہیں، خندق جہاں 7 مساجد ہے وہاں آپ جانا چاہیں، احد کے پاس آپ جانا چاہیں، یہ ساری چیزیں آپ کو معلوم ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، یہ ساری چیزیں میری دیکھی ہوئی ہیں۔ تو انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ آپ ایک ایسا سفر کرنے والے ہیں جس میں ساری چیزیں آپ کی دیکھی ہوئی ہیں، وہاں کے لوگ، وہاں کی صبح، وہاں کی شام، وہاں کے پہاڑ، وہاں کی چیزیں، تو آپ مطمئن ہیں؟ میں نے عرض کیا جی ہاں، مطمئن ہیں، اور اس طرح کی چیزوں کو لے کر کسی طرح کی سوچ یا کوئی گھبراہٹ میرے دل کے اندر نہیں ہے۔ تب انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ مجھے ایک سفر کرنا ہے، لیکن اس سفر کی بہت سی چیزیں میں نہیں جانتا ہوں، کیونکہ میں جس جگہ کا سفر کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں میں اس جگہ گیا نہیں ہوں، تو میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہاں کی ندیاں، وہاں کے آبشار، وہاں کے لوگ، وہاں کی صبح، وہاں کی شام، وہاں کی رات، وہاں کی نیند، وہاں کا جاگنا، وہاں کی رہن سہن، وہاں کا کھانا پینا، یہ ساری چیزیں میں نہیں جانتا ہوں اور میں جاننا چاہتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ کس سفر کی بات کر رہے ہیں، اور آپ کہاں کے سفر کا ارادہ رکھتے ہیں؟ تب انہوں نے مجھ سے فرمایا، اور جو کچھ انہوں نے فرمایا اس سے میری آنکھیں کھلی رہ گئیں اور میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گیا۔ انہوں نے مجھ سے فرمایا کہ میں عالم برزخ کا سفر کرنے والا ہوں، اور بہت جلد اس سفر پر روانہ ہونے والا ہوں۔ مجھے نہیں پتا کہ کب مجھے
اس سفر کے لیے کوچ کرنا پڑے، وہاں کی چیزیں میں نہیں جانتا، وہاں کی صبح کیسی ہے، وہاں کی شام کیسی ہے، وہاں کی دوپہر کیسی ہے، وہاں کی رہائش کیسی ہے، رہنا کہاں ہے، وہاں کے لوگ کیسے ہیں، وہاں جب ہم جائیں گے تو کس طرح کے فرشتوں سے ملاقات ہوگی، کیسے لوگ ہوں گے، کیا چیزیں ہوں گی، مجھے نہیں معلوم، وہاں کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی۔ میں نے عرض کیا کہ اس سلسلے میں آپ تو ساری چیزیں جانتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے کہ ان کا جو مطالعہ ہے، انہوں نے جتنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، میں اپنے طور پر سمجھتا ہوں کہ میں نے ذاتی طور پر اس کا عشر عشیر، اس کا 10واں حصہ بھی مطالعہ نہیں کیا ہے۔ اور میں جب دیکھتا ہوں تو حیران ہو جاتا ہوں کہ انہوں نے جس طرح سے کتاب کا مطالعہ کیا ہے، کہ چیزوں کو انہوں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، اپنا حاشیہ لکھا ہوا ہے، نوٹس لکھے ہوئے ہیں، اس طرح کا گہرا مطالعہ۔ تو میں نے عرض کیا کہ آپ تو ساری چیزیں جانتے ہیں کہ جب آپ قبر میں جائیں گے تو وہاں فرشتہ آئے گا، سوال کرے گا، ان کے سوالات کے جوابات دینے ہیں، اور پھر جوابات دینے کے بعد پھر جو معاملات ہوں گے وہ ساری چیزیں آپ جانتے ہیں۔ تو انہوں نے فرمایا کہ ہاں یہ سرسری چیزیں تو ہم جانتے ہیں، لیکن وہاں ایک جو زندگی ہوگی، کیسی زندگی ہوگی، کس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوں گی، کیسے کیسے لوگ ہوں گے، وہاں کی ندیاں کیسی، آبشار کیسے، پہاڑ کیسے، ہوائیں کیسی، صبح کیسی، شام کیسی، یہ چیزیں میں تفصیل سے جاننا چاہتا ہوں۔ تو میں نے عرض کیا کہ میں کچھ کتابیں منگوانے کی کوشش کرتا ہوں، اور سر دست میں نے کچھ کتابوں کو آرڈر کیا، اور ان میں سے ایک بڑی ضخیم کتاب لائف ان البرزخ انگریزی زبان میں موجود ہے، وہ کتاب میں نے آرڈر کی، اور چونکہ انگریزی زبان ان کی اپنی زبان جیسی ہے، سو میں نے اسی کو پریفر کیا کہ ان کے لیے یہ کتاب سر دست آرڈر کر دی جائے۔ یہ کتاب پہنچی اور انہوں نے اس کتاب کا مطالعہ فرمایا، اور اب یہ کتاب میرے پاس ہے اور میں اس کے مطالعے میں مشغول ہوں۔ اس کتاب میں برزخ میں جو زندگی ہوگی اس کے بارے میں تفصیلی حالات دیے گئے ہیں کہ وہاں کس طرح سے معاملات ہوں گے، چیزیں کس طرح کی ہوں گی، لوگ کس حالت میں ہوں گے، ساری چیزیں اس کتاب میں تفصیل کے ساتھ لکھی ہیں۔ اس وقت میں جو آپ کے سامنے یہ واقعہ پیش کر رہا ہوں، اس چھوٹے سے واقعے میں میری زندگی میں بہت سارے سبق ہیں۔ ایک تو یہ کہ جب آپ سفر کا ارادہ رکھ رہے ہیں تو اپنے آخری سفر کو یاد رکھیں کہ اس سفر پر جو آپ جا رہے ہیں، آپ کو ایک آخری سفر کرنا ہے، اور ایک ایسا سفر جس میں منزل کے بارے میں آپ نے چیزیں کبھی دیکھی نہیں ہیں، اس سے پہلے کبھی آپ نے اس کا تفصیلی مشاہدہ نہیں کیا ہے، آپ کچھ چیزیں اس کے بارے میں جانتے ہیں، تو اس سفر کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں، اور اس چیز کے لیے بھی تیار رہیں وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کہ آپ کو خبر نہیں کہ کب آپ کو اس سفر کے لیے کوچ کرنا ہے، اسی لیے ہر وقت سامان تیار رہے، نامۂ اعمال میں نیکیاں جمع رہیں، ہر وقت آپ رخت سفر باندھ کر روانہ ہونے کے لیے تیار کھڑے ہوں کہ کب موت کی سواری آئے گی، ہمیں اپنے کاندھے پر بٹھائے گی اور برزخ کی زندگی میں لے کر چلی جائے گی۔ اس کے لیے آپ ہمہ وقت تیار رہیں۔ زندگی کا چھوٹا سے چھوٹا سفر بھی کر رہے ہیں، آپ کو آپ کا یہ آخری سفر ہمیشہ یاد رہے۔ اور دوسری چیز یہ کہ انہوں نے میرے علم کے مطابق عالم برزخ سے متعلق 10 سے زائد کتابوں کا مطالعہ کیا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ فرماتے ہیں کہ میں اس سلسلے میں زیادہ معلومات نہیں رکھتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے جبکہ بہت زیادہ کتابوں کا مطالعہ بھی نہیں کیا اس سلسلے میں، ہمیں اس کے لیے کس قدر حساس ہونا چاہیے، کس قدر اس کے لیے تیار ہونا چاہیے، اور اس برزخ کی زندگی سے متعلق کس طرح سے ہمیں وہاں کے حالات کو اپنے مطالعے میں لانا چاہیے۔ کہ ایک شخص جو بہت سی کتابیں پڑھ کر بھی کہتا ہے کہ میں بہت ساری چیزیں نہیں جانتا، تو پھر ہمارا کیا حال ہے کہ ہم نے چیزیں پڑھی نہیں ہیں، بس لوگوں سے سنا ہے کہ قبر میں جائیں گے تو یہ سوالات ہوں گے، تمہارا رب کون ہے، تمہارا دین کیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، اور تمہیں ان سب چیزوں کا پتہ کہاں سے چلا۔ پھر اس کے بعد کہا جائے گا کہ جواب دے دینے کے بعد کہ تو سو جا جیسے کہ دلہن سوتی ہے، اور اگر بندہ کافر ہے یا منافق ہے تو اس کے لیے قبر تنگ کر دی جائے گی۔ بس یہ مختصر سے حالات ہم سب جانتے ہیں، لیکن جب کہا جائے گا کہ تو سو جا، تو جسم تو سو گیا، روح کہاں گئی؟ اب روح کس حالت میں ہے؟ دوسری احادیث میں ہے کہ جب کوئی شخص مرتا ہے اور اس کی روح عالم برزخ میں جاتی ہے تو روحیں اس سے آ کر ملاقات کرتی ہیں، روح کہاں ہے، کس حالت میں ہے، کیسے ہے؟
وہاں کن لوگوں کے ساتھ ان کی روحیں، یہ ساری تفصیلی چیزیں ہم نہیں جانتے. تو ہمیں اس کو جاننے کے لیے کچھ کوششیں کرنی چاہیے، مطالعہ کرنا چاہیے. اور اس سلسلے میں حدیث میں جن احوال کو بیان کیا گیا ہے، قرآن پاک کی جن آیتوں میں ان سب چیزوں کا ذکر ہے اور جن کتابوں میں اسے جمع کیا گیا ہے، ہمیں ان سب چیزوں کو پڑھنا چاہیے. اور جب ہم اس سلسلے میں پڑھنا چاہیں گے تو یہ دلیل ہوتی ہے کہ آپ اللہ رب العزت سے ملاقات کے معاملے میں بہت سیریس ہیں، آپ اللہ رب العزت سے ملاقات کے خواہش مند ہیں. اور جیسا کہ احادیث میں ہے، من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، کہ جو اللہ سے ملنے کو پسند کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی ملاقات کو محبوب رکھتا ہے. یعنی آپ جب اللہ سے ملنا چاہیں گے تو اللہ آپ سے ملنا چاہے گا. تو جب آپ برزخ کی زندگی کے بارے میں جاننا چاہیں، آپ اس کے بارے میں مطالعہ کرنا چاہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ برزخ کی زندگی پر حقیقی ایمان رکھتے ہیں. آپ کو ایمان ہے کہ وہاں جائیں گے، وہاں چیزیں ہوں گی، معاملات ہوں گے. تو آپ اس سلسلے میں سیریس ہیں، آپ اس سلسلے میں فکر مند ہیں. یہ مطالعہ کرنے کی خواہش رکھنا آپ کی فکر آخرت کو بتاتا ہے. تو یہ دو بڑی چیزیں ہیں. ایک تو یہ کہ جب بھی آپ کوئی سفر کر رہے ہوں اپنے آخری سفر کو یاد رکھیں، اور دوسری چیز یہ کہ آپ اپنی زندگی کے اندر جس طرح اور معاملات میں فکر مند ہوتے ہیں، آخرت کی زندگی کے لیے آپ فکر مند ہوں. یہ دو بڑی اہم چیزیں ہیں، اور یقین مانیں کہ یہ دونوں ایسی چیزیں ہیں کہ اگر انسان کے اندر یہ دونوں چیزیں آ جائیں نا تو پھر سارے گناہوں کے دروازے بند ہو جائیں گے اور نیکیوں کے سارے دروازے کھل جائیں گے. جب آپ اپنے آخری سفر کو یاد رکھیں گے تو بھلا بتائیے کہ پھر گناہ کا موقع ملے گا کب؟ جب بھی گناہ کرنے کا دل چاہے گا، گناہ کی خواہش پیدا ہوگی، آخری سفر یاد آ جائے گا، تو گناہ ہوگا کیسے؟ یعنی یہ دونوں چیزیں، یہ دونوں فکر، یہ ایسی فکر ہے کہ اگر انسان اسے اپنے اندر لے آئے تو وہ متقی بن جائے گا، اور جب متقی بن جائے گا تو وہ اللہ کا دوست بن جائے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اولیاءہ الا المتقون، کہ اللہ کے دوست تو وہ ہیں جو تقوی والے ہیں. تو جب ہمارے اندر یہ دونوں چیزیں آئیں گی تو ہم تقوی والے ہو جائیں گے. اس واقعے نے، آپ یقین کریں کہ میری زندگی کے سفر کے موقع کی سوچ کو بدل کر رکھ دیا. اور اس دن کے بعد سے میں اگر چھوٹے سے چھوٹے سفر کے لیے بھی روانہ ہو رہا ہوں نا تو مجھے یاد آ رہا ہے کہ مجھے ایک ایسا سفر کرنا ہے جس میں پتہ نہیں کہ میری منزل کہاں ہوگی. مجھے پتہ نہیں کہ میں اصحاب الیمین میں داہنی طرف والے میں ہوں گا یا اصحاب الشمال میں بائیں طرف والوں میں شامل کر دیا جاؤں گا، مجھے نہیں پتہ. اور پھر اس چھوٹے سے سفر میں بھی، مکمل سفر کے دوران یہی خیال رہتا ہے کہ سفر آخرت کی تیاری کروں. اور یہ فکر کئی دنوں تک مجھے بہت حساس رکھتا ہے اور میرے جذبے کو بیدار رکھتا ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ گناہوں سے بچ سکوں. اس وقت میں آپ سے بھی یہی گزارش کروں گا کہ آئینہ ہم سب مل کر جمع ہو کر ان دونوں فکروں کو اپنے اندر لے آئیں. ایک تو یہ کہ ہمیں ہر سفر کے موقع پر، چاہے وہ چھوٹا سے چھوٹا سفر ہو، مارکیٹ کا سفر ہو، ضرورت کا سامان لانے کے لیے ہم چھوٹا سے چھوٹا سفر کر رہے ہیں، کسی سے ملاقات کے لیے کوئی سفر کر رہے ہیں، اپنے سفر آخرت کو یاد رکھیں. اور دوسری چیز یہ کہ آخرت کی زندگی کے بارے میں معلومات کرنے کی فکر رکھیں کہ اس زندگی میں ہوگا کیا، کیونکہ اس زندگی کے بارے میں معلومات حاصل کرنا یہ ہماری فکر آخرت کو بتاتا ہے. اور جب ہم آخرت کے لیے فکر مند ہوں گے، اللہ رب العزت ہمارے آخرت کی منازل کو آسان کر دے گا. تو ہم سب مل کر ان دونوں فکر کو اپنی فکر بنا لیں. اللہ رب العزت ہمارے لیے ان دونوں فکروں کو اپنے اندر سمونا آسان فرمائے، اور اللہ تعالی ہم سب کو اپنی پناہ میں صحت، عافیت، ایمان، سنت کے ساتھ رکھے، اور ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرمائے.